السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ. امید ہے آپ خیریت کی بہترین حالت میں ہوں گے. سامعین، ہمارے حکومتی حکمران جو ہے، حکومتی دوست بڑے خوشیاں منا رہے ہیں جناب. دیکھیں کیسے ہم نے پی ٹی آئی کا راستہ روک دیا، کیسے سپریم کورٹ کا راستہ روک دیا، پارلیمنٹ غالب آ گئی. کیوں جی، کیسے آ گئی جی؟ دیکھیں، پہلے قومی اسمبلی سے الیکشن ایکٹ کا جو دوسرا ترمیمی بل ہے 2007 وہ منظور کرا لیا. اور ابھی پتہ چل رہا تھا کہ اس کی خبر رپورٹ ہو ہی رہی تھی کہ پتہ چلا کہ 10 منٹ بعد ہی جناب وہ قومی سینٹ میں بھی پیش کر دیا گیا اور وہاں سے بھی جناب منظور کرا لیا گیا. اور جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ہو سکتا ہے جناب صدر مملکت نے اس پر سائن بھی، دستخط بھی کر دی اور یہ باقاعدہ قانون بھی بن چکا ہو. یہ لوگ بڑی خوشیاں منا رہے ہیں جناب، کہہ رہے ہیں واہ واہ واہ، کیسے ہم نے دیکھا نا جی 8-11 ججز کو کیسے راستہ روکا ہے. ان کو جناب یاد دلا دیا ہے کہ جناب سپریم جو ہوتی ہے وہ پارلیمنٹ ہوتی ہے. ایک بات میری یاد رکھیے گا، یہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، در حقیقت یہ اپنی سیاسی قبر کے لیے گڑھا کھود رہے ہیں. اور یہ جتنا بڑا گڑھا کھودتے ہیں اتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے کمال کامیابی حاصل کر لی. میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں جی، میں آپ کو بتا رہا ہوں جناب، اس کی 3 وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے قانون منظور کیسے کرایا ہے. یعنی پہلے ایک دن پیش کیا گیا اور اس سے ہٹ کر ایک جسے کہتے ہیں نجی بل، ذاتی بل جو ہوتا ہے پرسنل بل، وہ پیش کیا گیا. یعنی ایجنڈا چل رہا تھا قومی اسمبلی کا، اسے کہا جی ایک بات کرنی ہے جی، ہم نے بات کیا ہے جی، یہ بل پیش کرنا ہے جی. وہ بل آگے کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا. اچھا، کمیٹی کے اجلاس میں جب پہنچے تو پتا چلا جناب اپوزیشن کے ارکان علی محمد خان اور دوسرا، تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو پہلے ہی منظور کر لیا ہے. میں نے اجلاس ہونے سے پہلے ہی انہوں نے کہا جی آپ 2 منٹ لیٹ آئے ہیں تو ہم نے جناب وہ پاس بھی کر لیا جناب کمیٹی سے. اچھا، اب وہاں پر باقاعدہ تلخی اس کے بعد قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا. اچھا، قومی اسمبلی میں بھی ایک جو ریگولر پروسیجر ہوتا ہے وہ چل رہا تھا. یہاں پر بھی انہوں نے کہا جی کہ بل پیش کرنے کی اجازت دیں اور وہ بل پیش کر دیا گیا. اور پھر تھوڑی دیر بعد ہی جناب منظور کتنا 22 سیکنڈ میں ہوا ہے، صرف 22 سیکنڈ میں یہ قانون منظور ہوا ہے. آپ نوٹ کریں، میں آپ کو دکھا رہا ہوں منظور کا ٹوٹل پروسیجر، یہ ٹوٹل 22 سیکنڈ پر مشتمل ہے. کس طریقے سے بل منظور ہوا یہ دیکھیں. کسی ممبر نے اس کو اپوز نہیں کیا. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Elections Act 2017, the Elections Second Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. یعنی وہ قانون سازی جس نے ہمارے ملک کا فیصلہ کرنا ہے، جس نے سیاسی جماعتوں کا فیصلہ کرنا ہے، جس نے کروڑوں ووٹروں کا فیصلہ کرنا ہے، جس نے خود قومی اسمبلی کا فیصلہ کرنا ہے، سینٹ کا فیصلہ کرنا ہے، پارلیمنٹ کا فیصلہ کرنا ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ کرنا ہے، اس کو 22 سیکنڈ میں جناب نپٹا دیا گیا. یہ تو ہے جناب قانون سازی. اچھا، اور اس کے بعد جناب انہوں نے بات کرنا چاہی تو انہوں نے کہا جی یہاں تو بل پاس ہو گیا ہے. اور تھوڑی دیر بعد پتا چلا جناب کہ سینٹ میں جناب طلال چودھری صاحب نے، وہاں بھی یہی تھا کہ ایک پروسیجر چل رہا تھا، ایک بات چیت ہو رہی تھی. تو جب کوئی خاص ایجنڈا جناب چل رہا ہو تو اسپیکر کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ کوئی ایمرجنسی یا کوئی ایسی اپنی ذاتی حوالے سے بات کرنا چاہے تو اسے ایکسپٹ کر لیا جاتا ہے. تو وہاں پر بھی ایسے ہوا جناب. یوسف رضا گیلانی صاحب دیکھیں، اپنے آپ کو بڑا پارلیمنٹیرین کہتے ہیں، وہاں ملی بھگت سے جناب، بدنیتی سے جناب، انہوں نے طلال چودھری نے کہا جی میں نے ایک بل پیش کرنا جی. تو انہوں نے کہا اچھا جی آپ کو اجازت ہے. بل پیش کیا اور اسی وقت منظور بھی کر لیا گیا، 1 منٹ میں منظور بھی کر لیا گیا. اور اس کے بعد اپوزیشن نے کہا جی ہمیں بات کرنے دیں اس پر. تو فاروق ایچ نائک صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جی اب تو بل پاس ہو گیا، اب تو آپ بات ہی نہیں کر سکتے، اب کسی لیے بات کر سکتے. جناب چیئرمین کے اس سے پہلے کہ اس پہ ووٹنگ ہوتی اس بل پہ آپ ہمیں سن لیتے، کیونکہ اب سب شاید چلے جائیں گے اور یہ ڈیبیٹ ایک یوزلیس سی بات کریں گے، ڈیبیٹ ہوگی. اب یو آر آن اے پوائنٹ آف آرڈر. میرا تو خیال یہ تھا. یس، پوائنٹ آف آرڈر. 123 اور رول 124 کو پڑھ لیں. whether the speeches can take place or not after the passage of the bill. The bill has been passed. No speeches now. May I read it? May I read it, sir? Yes, please. If the motion that the bill be taken into consideration is carried, the bill shall be taken into consideration clause by clause. And یہ میں نے نہیں بنایا، دیکھیں رول. وی آر اے نیشن. سنے تو صحیح ہے یہ پوائنٹ. میں لا بتا رہا ہوں، قانون بتا رہا ہوں. رولنگ آپ نے دینی ہے چیئرمین صاحب، رولنگ آپ نے دینی ہے، آپ نے رولنگ دینی ہے.
ruling आपने देनी. उन्होंने कहा जी पहले बातचीत होनी चाहिए थी, फिर आप जनाब वोटिंग करा, यानी कौमी असेंबली में तो वोटिंग ही नहीं हुई ना, तो फिर आप जनाब कसरत राय से, मतलब हद है कि एक पूछा जा रहा है जनाब के ये मंजूर है यस या नो, तो यस की आवाज चाहे ना हो तो वो यस हो जाता है, नो की आवाज चाहे पूरा जनाब इमारत फाड़ रही हो तो उसको मुस्तरद कर दिया जाता है इस तरीके से, और कोई नहीं देखा जा सकता, हो सकता है कोई रायशुमारी, मतलब जहां भी होता है वोटिंग होती है, पता चलता है कि ये फलाने हक में फलाने मुखालफत में वोट दिया है, या खुफिया रायशुमारी भी हो, कोई ना कोई तरीकाकार तो होता है। यहां तो स्पीकर साहब की मर्जी है जनाब, और दूसरी तरफ जनाब सेनेट चेयरमैन की मर्जी है, जिसे कहे ओके कर दे, जिसे कहे जनाब खत्म कर दे। इस तरीके से जब कानून साजी होगी तो उसका इंपैक्ट नहीं होगा, वो ऐसी बदनीयती पर कानून साजी होगी। अच्छा, और सेनेट में जनाब पास कर लिया, बात करना चाहिए फारूक का चुनाव, यानी पीपल्स पार्टी के लोग इसको डिफेंड कर रहे हैं, कौमी असेंबली में भी शाजिया मरी ने डिफेंड किया इसे, वरना नून लीग वालों को तो बोलना ही नहीं आता, उनको तो जब खड़े होते हैं वो कहते हैं तुम्हारी तो सीटें जाली हैं, तुम तो हो ही जनाब, तुम तो जबरदस्ती आए हुए, घुस बैठी हो और अजनबी हो जनाब हमारे ईवान में। तो ये जनाब शाजिया मरी ने वहां पर शोर मचाया, और यहां पर जनाब फारूक के चनाइक ने बात ही खत्म, उसने कहा बिल मंजूर हो गया, लिहाजा अब इस पर बात ही नहीं हो सकती। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा चले बात तो करने दे, मुस्लिम लीग नून के नासिर भट्ट बैठे हुए थे जी सेनेट में, सेनेटर, उन्होंने कोरम की निशानदेही कर दी, यानी जो ही बिल पास हुआ कोई उस पर जनाब बहस नहीं, और फिर कोरम की निशानदेही करके ये जनाब जुमे वाले दिन सुबह तक जनाब इजलास ही मुलतवी कर दिए। तो जब ये सी सूरत हाल हो, ये साफ जाहिर है ये बदनीयती पर आपका तरीकाकार ही ठीक नहीं है, तो इससे आगे चलेगा नहीं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सारे मामला तो आए थे इलेक्शन कमीशन में, इसमें है क्या, ये जनाब 3 शिकों पर मुश्तमिल है। पहली बात तो यह कि जनाब जो एक मरतबा कोई आजाद रुकन होगा तो उसको 3 दिन दिए जाएंगे किसी में शमूलियत, किसी भी पार्टी में शमूलियत के लिए, एक मरतबा शामिल हो जाए तो किसी और पार्टी में नहीं जा सकता, नंबर 1। नंबर 2, जिस पार्टी ने जनाब अपनी लिस्टें जमा ना कराई हों उनको सीटें नहीं मिल सकती मखसूस। और तीसरी जनाब उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा जी 2017 से इसका जनाब पीछे से, यानी आज से 7 साल पहले जनाब उसका इतलाक भी हो जाएगा। अब ये दुनिया की कानून साजी कौन सी है? दुनिया का जनाब कानून कहता है कि जब से कानून बनाया जाए उसके बाद उसका इतलाक शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि आप पहले कोई एक चीज हो रही है और उसके बाद कोई कानून बनाए तो पहले वालों को सजा देना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होता। लेकिन यहां 7 साल पहले से इसका इतलाक किया जा रहा है। वजह क्या है? वजह वही कि बदनीयती पर मुबनी है। और दूसरी बात, यहां जो एक टेक्निकल मैं एक बात बताना चाहता हूं कि पहले जनाब जब ये गए सुन्नी ताकत काउंसिल के लोग गए इलेक्शन कमीशन में तो उन्होंने सीटें मुस्तरद कर दी, तो इसका मतलब है कि पहले ये कानून नहीं था, पहले कानून मौजूद था तो उन्होंने सीटें मुस्तरद की। जो नया कानून बनाया जाता है उसका मतलब ये होता है कि पहले नहीं है। जब ये पहले नहीं था तो सीटें कैसे मुस्तरद हुई? कानून तो आज बन रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन 6 महीने पहले जनाब इसको मुस्तरद कर चुका है। वो क्यों मुस्तरद कर चुका है जनाब? वजह क्या है? वो कानून आज, इसका मतलब पहले कानून मौजूद नहीं था। पहले कानून मौजूद नहीं था तो फिर इलेक्शन कमीशन ने उसको किस बुनियादों पर मुस्तरद किया? ये मेरा पहला सवाल है। और दूसरा सवाल जनाब ये है कि बिलफर्ज आपकी जनाब ये कानून साजी बिल्कुल दुरुस्त हो, बिल्कुल 16 आने, ठीक है जी, ठीक है, 3 दिन के बाद नहीं शामिल हो सकता, एक मरतबा शामिल हो, तब्दील भी नहीं कर सकता, जिसने लिस्टें ना दी हो जिस पार्टी ने, वो मखसूस सीटें जनाब अप्लाई नहीं कर सकती, दरखास्त नहीं दे सकती, ये बात बिल्कुल ठीक है, आपकी बात ये मान ली। लेकिन यहां सूरत हाल तो यह है कि यहां तो पीटीआई के साथ बदनीयती का मुजाहरा किया गया है। किस तरीके से? कि उन्हें कागजात जमा नहीं कराने दिए गए, उन्हें इलेक्शन लड़ने नहीं दिया गया। फिर कल भी वो पीटीआई के साथ खड़े थे, आज भी पीटीआई के साथ खड़े थे। कैसे? इस तरीके से खड़े हैं कि वो पीटीआई के तौर पर आए, उन्होंने कहा नहीं जी, चूंकि इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने आपका बल्ले का निशान छीन लिया है, लिहाजा आप पार्टी नहीं है, लिहाजा आप जनाब पीटीआई के तौर पर खड़े ही नहीं हो सकते, इलेक्शन कैंडिडेट है ही नहीं, उनको आजाद कर दिया। और इलेक्शन बिल्कुल आखिरी वक्त में चूंकि हुआ, रात को 11:30 बजे फैसला हुआ और उससे 3 घंटे पहले जनाब इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया था। इस पर सबसे बड़ी बात कि अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर थोड़ी सी रमक है ना जी, थोड़ी बहुत, तो वो इस पर जनाब सबसे पहले नोटिस लेके 11:30 बजे फैसला आया था, ये बैरिस्टर गौर को 8:30 बजे कैसे इंतखाबी निशान दे दिया गया था। तो इस पर लेकिन क्या है, वहां काजी साहब बैठे हुए और काजी साहब को एक खास चश्मा लगा हुआ है,
اس سے اینک سے دیکھتے ہیں, کچھ اور انہیں نظر نہیں آتا. اچھا, دوسری بات یہ کہ بدنیتی کے ساتھ جب قانون پر عمل درآمد کرایا جائے تو کبھی بھی وہ تو کچھ بھی, کوئی جرم بھی کر لیا جائے وہ جرم تسلیم نہیں ہوتا. مثال گن پوائنٹ پر آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے آ کر کوئی فیصلہ کروا لیا جاتا ہے, وہ فیصلہ قابل قبول نہیں ہوتا. ایون گن پوائنٹ پر عبادت قبول نہیں ہوتی, ایون گن پوائنٹ پر طلاق قبول نہیں ہوتی کہ آپ کو آ کر طلاق دلوا کر چلے جائیں. وہ جناب آ کر اسکول سے ریزائن کروا کے چلے جائیں, بعد میں پتہ چلے وہ گن پوائنٹ پر ریزائن کرایا گیا تھا, دھوکے سے کرایا گیا تھا, یا جبری طور پر, یہ نہیں زبردستی جبری دھوکے کے ساتھ کرایا جائے, تو اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی. یہاں پر معاملہ اصل میں یہ ہے ہی نہیں کہ ان کو جناب 3 دن ملا, 15 دن کا موقع ملا اپنی پارٹی چینج کرنے کے لیے. حقائق یہ ہیں کہ ان کو موقع دیا ہی نہیں گیا, ان کے ساتھ جبر کیا گیا, اور یہ جبر سپریم کورٹ کے فیصلے کی بنیاد پر کیا گیا. اب یہ بنیادی طور پر سپریم کورٹ کا فرض تھا کہ ان کے فیصلے کی آگے الیکشن کمیشن نے غلط جناب تشہیر کی تھی اور اس کو جناب اس کی توثیق کی تھی, تو وہ اس پر ایکشن لیتے. تو یہ قانون سازی کا معاملہ ہے ہی نہیں, لیکن یہ جبر کے تحت, یہ ظلم کے تحت, زیادتی کے تحت, ڈنڈے کے تحت یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ در حقیقت اپنی قبر کھود رہے ہیں. یہ علامتیں دیکھ چکے ہیں. یہ ریسنٹلی جناب بنگلہ دیش میں, وہاں سپریم کورٹ انہیں بچانے آئی تھی. یعنی کوٹا جو تھا 30% کوٹا سابق فوجیوں کے بچوں کے نام پر تھا, وہ بھی 1971 والے صرف فوجی تھے, ان کے بچوں کے نام تھا. 30% پورے ملک کا کوٹا. تو جناب اس کو ختم کر سپریم کورٹ نے ختم کر دیا تھا, لیکن حکومت نے کہا کہ ہم تسلیم نہیں کرتے. اس کا ریزلٹ دیکھا کہ 20 دن یہ تحریک نہیں چلی اور خالدہ ضیاء صاحب کو ان کو حسینہ واجد صاحبہ کو بھاگنا پڑا. یہاں بھی یہی صورتحال ہے. سپریم کورٹ نے مسلم لیگ نون کی اس شہباز حکومت کو ایک لائف لائن دی ہے کہ آپ یہ جو مخصوص نشستیں چھین رہے ہو یہ بالکل غلط کر رہے ہو, اور یہ اب واپس چلے جائیں, ان کے پاس واپس چلے جائیں تو اس سے مسلم لیگ نون کا سروائیول ہو سکتا ہے. لیکن یہ جناب تلے ہوئے ہیں, تو تلے ہوئے کا ریزلٹ آپ نے بنگلہ دیش میں دیکھ لیا, آپ کے سامنے بھی بہت جلد آ جائے گا. دوسری جناب ایک خبر شامل کرتے ہیں. عمران خان کی سسٹر علیمہ خان صاحبہ ہیں, اور انہوں نے جناب تنگ آ کر کہا ہے کہ جناب میں اب بیل واپس لینا چاہتی ہوں, میں یا تو مجھے گرفتار کرو یا پھر کیس آگے بڑھاؤ. کیس آگے نہیں بڑھاتے تو پھر میں ضمانت اپنی کینسل کراتی ہوں جو میں نے ضمانت قبل از گرفتاری کی ہوئی ہے, پھر مجھے گرفتاری کر لیا جائے. اور ہم دونوں بہنیں ایسا کر رہی ہیں. کیا کہہ رہی ہے علیمہ خان صاحبہ, ذرا سنیں. کہ آج اپنا تو میں نے کہہ دیا کہ میں یہ جو پری اریسٹ بیل ہے یہ میں اپنی وڈرا کرنے لگی ہوں پٹیشن, یا آپ ہماری انویسٹیگیشن شروع کر دیں یا ہمارا کیس چلا دیں, یا ہم نے اریسٹ کرنا ہے تو میں پری اریسٹ بیل جو ہے یہ وڈرا کریں گے, اور آپ یہ اس پولیس والوں کو کہیں آگے اریسٹ کر لیں, کیونکہ ہمارے اوپر ہی سارا قانون لاگو ہے. لیکن جو تفتیشی افسران ہیں ان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے, حالانکہ آپ کا قانون بڑی سخت اس کے اندر دفعات ہیں کہ آپ نے کتنی دیر میں تفتیش مکمل کرنی ہے. بہت سخت دفعات ہیں جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ کو کیا سزا ہوگی اگر آپ اپنی تفتیش مکمل نہیں کریں گے اور لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیں گے. اس کے اندر تو آئیو کو بھی جیل میں جانا پڑے گا. لیکن سارا قانون پاکستان کی عوام کے لیے ہے. ہاں, اور جج صاحب نے ایک اور بات کہی. جج صاحب نے کہا کہ آپ آج میں فیصلہ کروں گا, تو ہم آج امید رکھ رہے ہیں. ہم نے کہا ہم آج سارا دن بیٹھیں گے, آج آپ فیصلہ کر لیں تاکہ آپ یا فیصلہ کر لیں یا پھر ہم فیصلہ کر لیتے ہیں, اپنی پری اریسٹ بیل وڈرا کر لیں گے میں اور میری بہن. ایک اور خبر لیتے ہیں جناب شیر افضل مروت کے حوالے سے. شیر افضل مروت کی گوہر علی خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, اور بیرسٹر گوہر نے کہا ہے جو پی ٹی آئی کے اس وقت سٹنگ چیئرمین ہے کہ شیر افضل مروت کو جو پی ٹی آئی سے نکالنے کا جناب فیصلہ تھا وہ بالکل غلط ہے, اور ہم نے اس کو جناب وہ نوٹیفیکیشن غلط تھا, غلط فہمی پر مبنی تھا. انہوں نے دعوت دی ہے جناب شیر افضل مروت صاحب کو کہ وہ جا کر عمران خان صاحب سے ملاقات کریں, اور ان کا کہنا ہے کہ 2-3 دنوں میں یہ معاملہ حل ہو جائے گا. کیا کہا جناب گوہر علی خان اور شیر افضل مروت نے, ذرا سنیں. ہمارے ساتھ ہی کریں. خان صاحب کو کیا بتائیں گے مروت صاحب کے حوالے سے؟ انشاءاللہ یہ ہمارا انٹرنل معاملہ نہیں انٹرنل معاملہ تو ہے, سٹیٹس کیا ہے اسٹیٹس بتا دیں. لیکن نوٹیفیکیشن پبلکلی آپ لوگوں نے جاری کی ہے مروت نہیں, میں کل اس پہ نوٹیفیکیشن تو پبلکلی آ گیا, پبلک میں آپ دے چکا ہوں کہ وہ مجھے نوٹیفیکیشن کا بالکل پتہ نہیں تھا, نہ مجھے علم میں تھا, بلکہ مجھے رات کے وقت پتہ چلا تھا. یہاں آپ کے ایک ساتھی ہیں, میں نے بلکہ اس کا نمبر بھی اسی لیے بلاک کیا تھا. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ ہے, ساتھ ہی کہا مجھے کہ اس قسم کا نوٹیفیکیشن ہے. میں نے کہا تھا کہ میرے نالج میں نہیں ہے. آپ
को बताए बगैर नोटिफिकेशन हो सकता है? आपके नॉलेज में आए बगैर नोटिफिकेशन हो सकता है? अच्छा मेरी बात सुने, देखो पब्लिकली नोटिफिकेशन, देखो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। क्या हुआ, उमर साहब जा रहे थे लाहौर, उन्होंने कुछ नहीं बताया। वो दूसरी ये कि हमारे जो लोग नोटिफिकेशन करते हैं बताते हैं, वो सारे चूंकि अरेस्ट हो चुके थे, वहाँ नहीं थे, एक नया बंदा वहाँ बैठ गया था, उसको पूरा प्रोसेस का नहीं पता था, इसलिए इसमें कंफ्यूजन हुई है। लेकिन सुन तो ले, मेरी बात सुन, मैं ये कह रहा हूँ, देखे आप इंतजार करें, इंशाअल्लाह ताला 1-2 दिन रहे, अच्छी खबर है। इसी बात यही है जनाब कि शेर अफजल मरवत ने भी इमरान खान साहब पर और गौहर अली खान पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है और उन्होंने इसे पार्टी का अंदरूनी मामला करार दिया है। तवक्को ये की जा सकती है कि यह मामला जल्दी हल हो जाएगा। सामिन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे अपने चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।